علیکم ناظرین، شانواز سلاری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں پہل کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ میں آج آپ سے اس معاملے میں ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے، جس نے میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کر دی۔ اس لیے میرے چینل SN سیالکوٹی کو پہلے سبسکرائب کریں اور پھر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرے۔ اب اسلام جو ہے اس کے تو 3 4 5 الفاظ ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ زیادہ تر السلام علیکم بولتے ہیں، یہ بالکل شارٹ قسم ہے۔ اس سے زیادہ جو الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا فارمیٹ دیا ہے کہ جس سے دلوں میں بغض نکل جاتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میں جو آپ سے اس معاملے کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ 1983 کا واقعہ ہے، 1983 کا واقعہ ہے کہ اس وقت میں محکمہ تعلیم میں محکمہ صحت میں ملازم تھا۔ EPI ایکسپینڈڈ پروگرام آف ایمونائزیشن، یہ نیا محکمہ کھڑا ہوا تھا حفاظتی ٹیکوں کا۔ ایکسپینڈڈ پروگرام آف ایمونائزیشن یعنی حفاظتی ٹیکوں کا توسیعی پروگرام۔ یہ 6 بیماریوں کے ٹیکے لگائے جاتے تھے بچوں کو، حفاظتی ٹیکے، جیسے پولیو ہے، کالی کھانسی ہے، خناق ہے، اس کے بعد TB ہے، پھر ٹیٹنس ہے، اور یہ 6 خسرہ، یہ 6 بیماریوں کے ٹیکے لگائے جاتے تھے۔ اور یہ محکمہ 83 میں سٹینڈ ہوا تھا، نیا محکمہ قائم ہوا تھا۔ 82 میں نے میٹرک کیا اور 83 میں محکمہ صحت میں بھرتی ہو گیا۔ تو ہماری فیلڈ ڈیوٹی تھی، 4 یونٹ کونسل تھی ہماری ٹیم کے پاس، 7 لوگوں کی ٹیم تھی۔ باقی ٹیمیں 6 لوگوں کی تھی، لیکن ہماری جو ٹیم تھی وہ 7 لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس میں ہمارا جو ہیڈ آفس تھا وہ تھا کولڈلی سجدہ، تحصیل پسرور میں گاؤں ہے، منڈی ٹھو کے آگے جا کر تھوڑا سا۔ اس میں ہمارے پاس 4 یونین کونسل تھیں جن کو ہم نے حفاظتی ٹیکے لگوانے تھے، اور اس میں ایک یونین کونسل تھی چہور۔ جو چہور کونسل ہے، اس کے 2-3 گاؤں ہیں، جبو کے نوادے اور مشانے وغیرہ۔ ادھر سے جب آپ منڈی ٹھو کو آتے تھے، اس وقت تو پل نہیں بنا ہوا تھا، یہ پرانی بات ہے۔ اس وقت ایک ہی پل تھا جو جاٹوں کے قریب ہے، وہ بہت دور پڑتا تھا، تو ڈیک کے اندر سے ہی گزرنا ہوتا تھا۔ ڈیک میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، نالا ڈیک جو ہے، تو سائیکل سے آدمی یا پیدل گزر جاتا تھا آرام سے۔ تو میں نے بھی جبو کے نوادے سے آنا تھا پنن کے گاؤں، اور پنن کے گاؤں سے آگے منڈی ٹھو آنا تھا۔ تو راستے میں اتفاق سے جنگل تھا، ایک کانے وغیرہ تھے، اور جنگل میں سے گزر کے آنا پڑتا ہے، تو بندہ جنگل میں بعض کا راستہ بھول جائے تو دور نکل جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ کسی سے پوچھ لوں پہلے، باہر ذرا جو جنگل میں داخل ہونے سے پہلے پوچھ لوں۔ تو اتفاق سے باہر ایک بزرگ تھے جو ہل چلا رہے تھے کھیتوں میں۔ اس وقت ٹریکٹر کا رواج ابھی نہیں تھا، یہ کہہ لیں کہ تقریباً 5-7 گاؤں کے بعد ایک ٹریکٹر ملتا تھا، کبھی کسی گاؤں میں ٹریکٹر تھا وہ۔ تو لوگ اپنے بیلوں سے ہی کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ وہاں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، کسان، بڑا خوبصورت بزرگ اور دنا آدمی تھا، سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید اس کے دونوں بیل ہیں۔ تو میں نے، چونکہ ابھی میری عمر تھی ساری 19-20 سال تھی، میں نے اس سے سلام نہیں لیا، اور میں نے اس کے ایک سائڈ میں رستے میں کھڑے ہو کر اس سے پوچھا، وہ قریب ہی ہل چلا رہا تھا دوسری کھیت کے رستے کے ساتھ ہی جو کھیت تھا اس کا۔ تو میں نے اس سے سلام لیے بغیر کہہ دیا کہ میں نے پنن کے جانا ہے، مجھے راستہ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ٹھہرو، میں ابھی ادھر آتا ہوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں۔
وہ بزرگ آدمی تھا، دنیا اس نے ساری دیکھی ہوئی تھی۔ تو جب میرے قریب آیا اس نے بیلوں کو روکا اور مجھے اس نے آتے ہی کہا السلام علیکم۔ میں جی وعلیکم السلام۔ اس نے کہا بیٹا میری بات پہلے سن لیں، پھر میں آپ کو رستہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو میری بات زندگی بھر کام دے گی۔ اس نے کہا کہ جب بھی کسی سے بولو سب سے پہلے السلام علیکم کہنا ہے آپ نے، پہلے سلام پھر کلام۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، بہت مہربانی بزرگوں آپ کی۔ اس نے کہا ابھی آپ کی عمر ہے سیکھنے سکھانے کی، ابھی آپ بچے ہیں، لیکن میری بات بیٹا ساری عمر آپ کو ذہن میں رکھنا اور یاد رہے گی کہ جب بھی کسی سے بولنا ہے سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم کہنا ہے۔ اس کا مجھے سمجھانے کا ایسا انداز تھا کہ مجھے آج تک نہیں بھولا وہ، بلکہ اس نے مجھے سلام لینے کا ایک طریقہ سمجھا دیا۔ میں تو اس کو فرشتہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک فرشتہ تھا جس نے میری زندگی میں ایک نرمی پیدا کر دی، ایک مجھے طریقہ سمجھا دیا کہ دوسرے بندے سے آپ نے ہم کلام کیسے ہونا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے سمجھایا پورا طریقہ کہ ادھر جانا ہے، ادھر کو جانا ہے، پھر آگے جا کے 2 راستے ملیں گے، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ادھر کو جائیں گے تو پھر آپ سیدھے چلے جائیں گے۔ بڑے طریقے سے مجھے اس نے سمجھایا اور اس کی بات مجھے پوری زندگی نہیں بھولے گی، کیونکہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ جو آدمی کسی سے سلام لیتا ہے اس کے دل میں سے تکبر نکل جاتا ہے، اور جو آدمی آگے جس کو وہ مخاطب کر رہا ہے اس کا اگر ذہن کہیں دوسری سائڈ پہ بھی ہے تو اس کے دل میں آٹومیٹک ہمدردی پیدا ہو جائے گی اس بندے کے لیے جو اس سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ تو مجھے اس نے اس انداز سے سمجھایا کہ جس کو میں نے اپنے پلے باندھ لیا، اور آج تک مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب بھی کسی سے سلام لیتا ہوں تو اگلا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مجھے جانتا ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ دیکھو سلام تو آپ نے کہنا، لیکن اگر آپ خوشی سے فراخ دلی سے سلام لیں گے نا، جیسے کوئی پرانے دوست ملتے ہیں، تو پھر اگلا بندے کے لیے آپ کے دل میں، اگلے بندے کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ہر ادا، ہر سنت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہمیں ایسا تحفہ دے کر گئے ہیں کہ اگر آپ کسی دشمن کے پاس بھی جائیں تو اگر سلام کہیں گے تو اگلا بندہ متاثر ہوگا کہ یار یہ بندہ کو سلجھا ہوا ہے، کوئی سمجھدار آدمی ہے، لیکن اگر آپ سلام نہیں کہیں گے تو وہ برا محسوس کرے گا یا آپ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک جگہ ناکہ لگا ہوا تھا پولیس کا، رات کا ٹائم تھا، تو ہمارے دوست جا رہے تھے، تو اس پولیس نے روکا 2-3 آدمیوں کو، 3-4 آدمی تھے، وہ ٹریکٹر پہ سوار تھے۔ تو جب جو آدمی سب سے اینڈ پہ آیا نا اتر کے، اس نے کہا السلام علیکم، تو پولیس والوں نے کہا ہاں بھائی یہ ہمیں کو بندہ لگتا ہے، یہ آدمی ٹھیک ہے، چلو یار اس نے سلام لیا، اب سارے جاؤ، آپ کو چھوڑ دیا جاؤ آپ۔ یعنی سلام لینے سے پولیس والے بھی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بجائے دوسرے کاغذات پوچھنے کے جاؤ یار تمہارے اس بندے نے سلام لے لیا تو تم جاؤ۔ یہ السلام علیکم ایک ایسا طریقہ کار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ہدیے دینا، تحفے دینا، یہ بھی ایک قسم کا آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں۔ پہلے جو بندہ پہلے سلام لیتا ہے اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں اس بندے کو۔ اور جو اس کو جواب دے گا اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، لیکن اس کو تھوڑی سی کم ملیں گی۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کو آپس میں عام کرو، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ سلام کو آپس میں عام کرو۔ اگر بندہ ایک دن میں 2 4 10 دفعہ ملتا ہے 10 بار ہی سلام لے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو السلام علیکم کہیں، گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی آپ السلام علیکم کہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ گھر میں انشاءاللہ برکتیں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، گھر میں
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر میں. جس گھر کے آپس میں گھر والے سلام دعا سے لیتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ایسی باتیں سمجھا کے جائیں کہ بیٹا جب بھی کسی سے ملے اس کو السلام علیکم سب سے پہلے کہیں. اب ہمارے پاس کوئی بچہ ہے کسی بہن کا کسی بھائی کا یا کوئی دوست کا, تو جب وہ کہتا ہے السلام علیکم تو سب کہتے ہیں یہ بچہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ بچہ کسی سے بولتا نہیں ہے, بڑے اپنے مغرور رہتا ہے, تکبر میں رہتا ہے, تو کہتے ہیں یہ بچہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا, اس کے والدین نے کیا بتایا اس کو. اس لیے بچوں کی بول چال سے والدین کی تربیت کا جو ہے نا وہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح اس کی تربیت کی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملے سلام تو اپنے لینی ہے, لیکن اس کو اتنی فراخ دلی خندہ پیشانی سے مسکرا کر سلام لیں کہ اگلا بندہ ایٹومیٹک اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے بڑا خاص تحفہ ہے. آپ کسی دشمن سے بھی ملیں اس کو بھی آپ پہلے السلام علیکم کہہ دیں نا, تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ایسا طریقہ کار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب ہم ٹیلی فون پہ ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے شافہ ملتے ہیں تو ہیلو ہائے کی بائے بائے کی بجائے اگر آپ السلام علیکم سے آغاز کریں تو آپ کے نامہ مال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. لیکن اگر انگریزوں والا ماحول ہے, ہیلو بائے بائے گڈ نائٹ وغیرہ کہیں گے, تو اس کا تو ہمارے اللہ کو پتہ نہیں وہ قبول بھی ہیں کہ نہیں. اس لیے جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے, وہ بندہ جو کسان تھا مجھے آج تک نہیں بھولا, جس نے میری زندگی میں میرے اخلاق میں میرے کافی نرمی پیدا کر دی اور مجھے ایک طریقہ سمجھا دیا. یہ احادیث وغیرہ یا یہ تو بعد میں ہم نے ماحول میں آ کے سیکھی ہیں, ماحول میں پڑھی ہیں, لیکن اس وقت جو بات اس نے میرے ذہن میں بٹھائی تھی وہ بات میں نے جب بھی کسی سے ملتا ہوں فوری طور پر مجھے اس آدمی کی چہرہ نظر آ جاتا ہے. اتنا خوبصورت, اتنا لمبا تڑنگا جوان آدمی, اور اس نے مجھے اتنی اچھی بات کہہ دی کہ مجھے ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی جو محفلیں ہیں ان سے انسان کو سبق ملتا ہے. تو مجھے تو اس بزرگ نے اتنا اچھا سبق دیا کہ جو بعد میں ہمیں حدیثیں پڑھ کے پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے نبی کا پیاری سنت ہے. اس لیے ہمیں جب بھی کسی سے ملیں ہمیں فوری طور پر السلام علیکم کہنا چاہیے, کیونکہ جو السلام علیکم کہتا ہے نا اس کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے. تو سلام کرنے سے انسان کے دل سے تکبر اور اکڑ نکل جاتی ہے. یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے. سوار سے مراد گاڑی والا آدمی ہے یا اونٹ پہ بیٹھا ہے یا گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا کسی سواری پہ ہے, تو وہ جو آدمی پیدل ہے اس کو سلام کرے گا تو اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا کہ میں پریڈو پہ ہوں, میں گاڑی پہ ہوں اور یہ پیدل جا رہا ہے. اگر پیدل کو منع نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا, اگر پیدل پہلے کر دے گا تو اس کو سلام پہلے زیادہ ثواب مل جائے گا. اسی طرح جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یہ بھی حدیث ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بیٹھے ہوا جو ہے اگر وہ پہلے کر دے تو اس کو ثواب مل جائے گا, لیکن جو چل کے آ رہا ہے چل کے جا رہا ہے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو پہلے سلام کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اپنے گھر میں جائیں, اپنے دوستوں سے ملیں, اپنے کسی اجنبی سے ملیں, کسی دوست سے ملیں, اجنبی سے ملیں, چھوٹے بڑے کسی سے ملیں, تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں. السلام علیکم یہ مختصر ترین کلمہ ہے. اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں گے تو آپ کو 3 گنا نیکیاں زیادہ مل جائیں گی. اور جو آپ کو سلام کہتا ہے اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اس کے سلام کا جواب بھی لازمی دینا چاہیے تاکہ سنت پوری ہو اور ہمیں ہمارا اللہ راضی ہو اور ہمیں بھی نیکیاں ملیں.
اس لیے سلام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ کسی بزرگ سے ملیں، کسی بچے سے ملیں، کسی دوست سے ملیں، ہم عمر سے ملیں، کوشش کریں کہ پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں. السلام علیکم.